اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ مقصد سورہ یوسف کا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مبلغ کو یوسف علیہ السلام کے احوال کے ساتھ، ان کے واقعے کے ساتھ، حالکا کا حال یوسف، کہ آپ کا حال اے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے حال کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ابتدا سے لے کر کہ آخر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی میں ایک مشابہت وہ ذکر کی گئی ہے۔ سورت 7 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترغیب الی القرآن، سورت ذوات الراء میں سے ہے، یعنی جس کے شروع میں الف لام را یا الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہوں تو ایسی صورتوں کو ذوات الراء صورتیں کہا جاتا ہے۔ ذوات الراء صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقانیت یہ ذکر کی گئی ہے۔ الف لام را اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب المبین۔ لفظ مبین لازمی بھی ہے یا متعدی ہے، کہ اگر المبین لازمی ہے تو معنی یہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب واضح کی، یعنی مبین بمعنی بین کے ہے۔ یہ آیات ہیں کتاب واضح کی، بڑی واضح کتاب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے تو یہ قرآن کو خود سمجھتے نہیں ہیں۔ دراصل عربی کا جو مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، جو شخص خود کسی چیز سے جاہل ہو تو جاہل شخص اسی چیز کا دشمن ہوتا ہے۔ جاہل کو جب خود کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی یہ تو وہ اس چیز کا دشمن بنا ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو خود قرآن نہیں آتا یہ تو وہ اوروں کے سامنے بھی وہ یہی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ قرآن مشکل ہے۔ دراصل وہ خود قرآن سے لا علم ہے، خود قرآن سے جاہل ہے، تو اسی وجہ سے وہ اوروں کے ذہنوں میں بھی یہ شک اور یہ شبہات ڈالتا ہے۔ سورہ القمر میں اللہ 4 مرتبہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 17
22, 32, 40 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ امام سیبویہ کہتے ہیں الکتاب میں کہ جب یہ قد صیغہ ماضی پر داخل ہو جائے، اور حالانکہ جب قد صیغہ ماضی پر داخل ہو جائے تو یہ بھی قسم کا فائدہ یہ دیتا ہے، اور پھر یہاں پہ مزید تاکید کے لیے قد پر بھی لام تاکید یہ داخل کیا گیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ اللہ قسم فرماتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے للذکر، نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، یہ امام بخاری معنی کرتے ہیں فہل من مدکر اے ہل من طالب علم فیعان علی، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، قسم ہے، یہ قسم ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ تو ہے کوئی طالب علم کہ میں اس قرآن کے سیکھنے میں اس کی مدد کروں؟ ہے کوئی طالب علم؟ حل میں مدکر کا معنی یہ ہے کوئی قرآن کے لیے درد رکھنے والا اپنے دل میں، کہ اس کے دل میں قرآن کے سیکھنے کی ایک تڑپ ہو، اس کے دل میں قرآن کے لیے ایک نیت ہو، ایک جذبہ ہو، اور اس کے دل میں قرآن کے سیکھنے اور سمجھنے کی آرزو اور تمنا ہو؟ ہے کوئی طالب علم، ہے کوئی قرآن کے اس علم کا حاصل کرنے والا، فیعان علی، تاکہ میں اس کی مدد کروں؟ مسلمان کہتا ہے اللہ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ تو میرے دل میں قرآن کے لیے کوئی تڑپ ہے، نہ تو میرے دل میں قرآن کے لیے کوئی تمنا اور آرزو ہے، اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیگر جو دنیاوی علوم ہے میں نے وہ سیکھنے ہیں، میں نے سائنس سیکھنی ہے، اور میں نے معیشت سیکھنی ہے، اور میں نے سیاسیات سیکھنے ہیں، اور میں نے چاند تک پہنچنا ہے۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ دیگر زبانوں کو اور دیگر علوم کو سیکھنے کے لیے تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی تم اس کو وقت دو، کیونکہ اللہ نے اسے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اے ہل من طالب علم فیعان علی، ہے کوئی قرآن کا طالب علم کہ اس کی مدد کی جائے؟ اور اس میں اللہ مدد کرتے ہیں اس کے سیکھنے والے کی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب المبین، واضح کی، بڑی واضح کتاب ہے، کوئی خفا اور کوئی پوشیدگی اس میں نہیں ہے۔ ہاں جسے نہیں آتا تو اس پہ بھی وہ پوشیدہ ہے، اور وہ اوروں کے لیے بھی اس میں روڑے اٹکاتا ہے کہ قرآن مشکل ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ لازمی معنی ہے، اور اگر یہ مبین ابان یبین و ابانتن باب افعال سے تو یہ متعدی معنی ہے۔ یہ آیات ہیں کتاب کی المبین، واضح کرنے والا اللہ کے احکام کو، یہ المبین حلال اور حرام کو واضح کرتا ہے، یہ امر و نہی کو واضح کرتا ہے، یہ اللہ اور مخلوق کے حق کو واضح کرتا ہے، اللہ کی صفات کو الگ کرتا ہے، واضح کرتا ہے، جبکہ مخلوق کی عاجزی وہ ذکر کرتا ہے کہ مخلوق عاجز ہیں، پیغمبر ہیں، نہ تو ان کے بس میں کوئی اختیارات ہیں، نہ تو اللہ نے انہیں کوئی نائب بنایا ہے، بلکہ وہ عاجز ہیں، نہ تو وہ عالم الغیب ہیں۔ اور اللہ کی ذات تو اللہ عالم الغیب ہے، وہ متصرف ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ خالق لکل شے ہے، المبین واضح کرنے والا ہے، حلال حرام کو واضح کرنے والا ہے، اللہ اور مخلوق کی حقیقت کو واضح کرنے والا ہے۔ جو چیزیں تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابی کے لیے ضروری ہیں تو قرآن نے ان تمام چیزوں کو واضح کیا ہے۔ یہ ایسی کوئی چیز کہ اس پہ
تمہاری کامیابی کا دار و مدار ہو اور قرآن نے اسے واضح نہ کیا ہو تو یہ پھر قرآن ناقص کتاب وہ تصور کی جائے گی. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب المبین، واضح کرنے والی کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس میں یہ وضاحت یہ کیسی ہے، یہ قرآن یہ تمام چیزیں یہ کیسے واضح کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایسی زبان میں بھیجا ہے کہ اس زبان میں بڑی وضاحت ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو قرآنا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو قرآنا، پڑھنے والی کتاب، عربیا، واضح زبان میں، واضح عربی زبان میں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو قرآنا، پڑھنے والی کتاب، وہ کتاب کہ جسے اللہ نے پڑھا ہے، وہ کتاب کہ جسے اللہ نے خود پڑھا ہے، وہ کتاب کہ اللہ نے جبریل پر پڑھا ہے، جبریل نے اللہ کے پیغمبر پر پڑھا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے پھر اسی طرح پڑھا ہے صحابہ پر، اور یہ پڑھنے والی کتاب ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو قرآنا، یہ پڑھنے والی کتاب، عربیا، عربی کی واضح زبان میں. عربی کو عربی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس میں وضاحت ہے اور اس میں فصاحت ہے، اس میں فصاحت ہے، اس میں وضاحت ہے. اسی لیے دیگر زبانوں کو عجمی زبانیں کہا جاتا ہے عربی کے مقابلے میں، اور عجمی کو عجمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عجمہ یہ گنگے پن کو کہتے ہیں، یعنی عرب یہ دیگر زبانوں کو یہ گنگا کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان یہ اپنے مافی ضمیر کو عربی زبان میں وہ جیسے واضح کر سکتا ہے، دیگر زبانیں ان چیزوں کا اظہار ویسے نہیں کر سکتی. یاد رکھیں یہ عربی زبان پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا کلام یہ عربی زبان میں نازل کیا ہے، ورنہ اللہ کا کلام یہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام یہ کسی زبان کا محتاج نہیں. ہاں اللہ نے اپنے کلام کو یہ عربی زبان کا وہ جامہ وہ پہنایا ہے، اس زبان پر اللہ نے یہ ایک نعمت کی ہے اور اس زبان کو اللہ نے یہ شرافت دی ہے. ورنہ یاد رکھیں اللہ کا کلام یہ زبانوں سے مبرہ ہے، اللہ کا کلام یہ زبانوں سے پاک ہے. عربی یہ واضح زبان ہے، اشرف اللغات ہے، تمام زبانوں میں یہ سب سے شریف اور سب سے جو بہتر زبان ہے، تو عربی یہ وہ زبان ہے. حافظ ابن کثیر وہ یہاں پہ اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ انزل اشرف الکتب باشرف اللغات، یہ کتابوں میں جو سب سے عزت والی کتاب ہے یعنی قرآن، اسے اللہ نے سب سے بہترین لغت میں عربی زبان میں بھیجا ہے. اعلی اشرف الرسل، پیغمبروں میں سب سے عزت والے پیغمبر پر، سب سے برتر درجے والے پیغمبر پر، بسفارت اشرف الملائکہ، فرشتوں میں جو سب سے عزت والا فرشتہ ہے اسے سفیر بنا کر، فی اشرف بقاع الارض، زمین میں جو سب سے اہم زمین ہے اور وہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین ہے، تو اس بہترین سرزمین پر اللہ نے اپنے اس کتاب کو نازل کیا ہے. فی اشرف شہور السنہ، اور اس کی ابتدا سال کے مہینوں میں جو سب سے بہترین مہینہ ہے تو اسی مہینے میں اس کے نزول کا آغاز ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ابن کثیر نے یہ کہا ہے کہ اس کتاب کو جس حوالے سے بھی وہ شرافت وہ اللہ نے دینی تھی، اس کتاب کو ہر حیثیت سے اللہ نے وہ شرافت وہ دی ہے.
اور اسی لیے یہ امت بھی سب سے اشرف امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو جو شخص وہ اس کتاب کے قریب ہوگا تو اللہ اسے بھی یہ عزت اور یہ مقام یہ نصیب فرمائے گا. یہ بدقسمتی ہے اس امت کی کہ جتنی عظیم کتاب تھی آج یہ امت اس کتاب سے اتنی اندھیروں میں پڑی ہوئی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے بھیجا ہے اس کتاب کو قرآناً پڑھنے والی کتاب، عربیًا عربی زبان میں، واضح زبان میں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ تاکہ تم سمجھو اس کتاب کو اچھے طریقے سے، تاکہ تم سمجھو اس کے معنی کو. عربی زبان میں اس کے بھیجے جانے کی جو حکمت ہے وہ اسی وجہ سے ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اس کے معنی کو. یعنی اگر یہ کسی اور زبان میں یہ کتاب ہوتی تو شاید اس کا یہ معنی، بلکہ یقیناً اس کا یہ معنی اتنا واضح نہ ہوتا جتنا اس زبان میں اس کتاب کی وضاحت ہے، اور جتنا انسان اچھے طور سے اس کتاب کو، اس کے معنی کو وہ سمجھ سکتا ہے. اے لعلکم، اے مفسرین کہتے ہیں لکی تفہموا معانیہ، تاکہ تم اس کے معنی کو اچھے طور سے سمجھ سکو. اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے قرآن نے عقل کا لفظ استعمال کیا ہے. یاد رکھیں انسان میں عقل یہ آتی بھی قرآن کی وجہ سے ہے. کہ اگر قرآن کو انسان نہ سمجھے تو انسان کی عقل وہ پختہ نہیں ہوتی. اسی لیے اس کتاب کو پڑھنے سے کہ انسان کی جو عقل مندی ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے. وہ عمر کہ جس میں انسان ایک عقل مندی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے عقل مندی کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے. 40 سال کی عمر میں، 45-50 سال کی عمر میں جب انسان کی عقل وہ پختہ ہو جاتی ہے، جب ایک نوجوان لڑکا لڑکی 15 اور 20 سال کی عمر میں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسی عمر میں وہ عقل کی وہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. اور پھر جتنا انسان کی اس کتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اتنے ہی دن بدن اس کی عقل میں وہ جو پختگی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے بھیجا ہے اس کتاب کو قرآناً پڑھنے والی کتاب، عربیًا واضح عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو اس کے معنی کو اچھے طریقے سے، تاکہ تم میں عقل آئے، تاکہ تم اس کتاب کو بہتر طریقے سے وہ سمجھ سکو. لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو اللہ کی کتاب کو، تاکہ تم سمجھو اللہ کی کتاب کے معنی کو اچھے طریقے سے. کہ اصولیین کہتے ہیں اصول فقہ میں جب ہم قرآن کی تعریف پڑھتے ہیں، مثلا نور الانوار میں یا دیگر جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، تو اس میں فقہا جب قرآن کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا. ویسے علماء کا ادب دیکھیں کہ وہ کتنے ادب کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. دراصل یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں، لفظ لام فا اور ضا لفظ کہتے ہیں، لفظ کی اصل میننگ ہے پھینکنے کو. جیسے سورہ قاف میں آ جائے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات وہ پھینکتا ہے، یعنی جو بھی بات وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے فرشتہ تیار بیٹھا ہے. تو قرآن کے یہ جو ظاہری الفاظ ہیں، یہ جو ظاہری ٹیکسٹ ہے، یہ جو آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تلاوت میں، فقہا اس کے لیے، علماء اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرتے. وہ اس متن کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ لفظ کی بجائے وہ اس کے لیے نظم استعمال کرتے ہیں. نظم
قرآن کے ان حروف اور ان الفاظ ورڈز کے لیے وہ لفظ نظم استعمال کرتے ہیں، تاکہ وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ میں وہ جو پھینکنے کا معنی ہے عدمن وہ نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن یہ نام ہے اس کے الفاظ اور معانی دونوں کا. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ قرآن اصل میں معنی کا نام ہے، کیونکہ عربی یہ اللہ کی زبان نہیں ہے اور اللہ زبانوں سے پاک ہے. یعنی اللہ کا کلام یہ کسی زبان کا محتاج نہیں، لیکن مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے اپنا کلام کسی زبان میں وہ نازل کرنا تھا، تو اللہ نے یہ احسان یہ عربی زبان پر کیا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ قرآن اصل نام ہے معنی کا، کیونکہ وجہ یہ کہ اللہ کا کلام یہ زبانوں سے پاک ہے اور اللہ کی زبان وہ عربی زبان نہیں ہے. تو اصل چیز قرآن کا معنی سیکھنا ہے. یہ اصل چیز کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ ہمیں حکم کیا دیتا ہے اور اللہ کی مراد کیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھو اللہ کی کتاب کے معنی کو. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں یہ اتارا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اے پیغمبر احسن القصص. اس آیت میں اس بات رسالت ہے کہ قرآن کی عظمت یہ بھی ذکر کی جا رہی ہے اور ساتھ میں اس بات رسالت. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اے پیغمبر احسن القصص بہتر بیان. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کو اے پیغمبر ھذا القرآن اس قرآن کی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ان مخفف من المثقل، یعنی ان بمعنی اننا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تھے پیغمبر آپ من قبلہ اس قرآن کے نزول سے پہلے، کہ اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے لمن الغافلین، ضرور بے خبروں میں سے، نا آشنا لوگوں میں سے. غافلین یعنی نا آشنا لوگوں میں سے تھے، آپ بے خبر تھے اس واقعے سے. اے پیغمبر اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے، یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ ان سے بے خبر تھے. یعنی مطلب یہ اس میں نفی علم غیب ہے پیغمبر سے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، بلکہ ہم نے وحی کی ہے آپ کو اس قرآن کی. بعض لوگوں نے یہاں پہ معنی جو ہے وہ غلط معنی کیا ہے کہ ہم یہ قصہ بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ. یاد رکھیں یہاں پہ یہ قصص ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے یہاں پہ اچھی وضاحت وہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قصص بالفتحہ، قصص بالفتحہ یہ بیان کو کہتے ہیں. اور اگر یہ قصص آتا تو پھر ٹھیک ہے وہ قصہ کی جمع وہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ یہ القصص ہے بمانے بیان کے. اسی لیے مشہور لغوی زجاج جو 311 میں وہ وفات پائے ہیں، یہ ابن جریر سے تقریباً 1 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ابن جریر 310 میں اور یہ 311 میں یہ وفات ہوئے ہیں. معانی القرآن زجاج لغوی کی اور یہ مفسر بھی ہیں، بہترین کتاب ہے، اور خصوصاً قرآن کی لغت کے حوالے سے. اور پھر انہی سے بعد کے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی نقل کیا ہے. وہ یہاں پہ اس آیت کا معنی کرتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، اے نحن نبین لک احسن البیان. اور ہم نے معنی بھی وہی کیا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اے پیغمبر احسن القصص بہترین بیان. بہتر بیان جو ہے یہ ہم آپ پر یہ بیان کرتے ہیں. اسی لیے آگے وہ کہتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ نے پھر اس کی اچھی وضاحت کی ہے کہ سارے قرآن کو احسن القصص جو ہے وہ کہا گیا ہے. یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا
کہ بما اوحینا الیک ہذہ السورۃ، کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کو اس سورت کی، بلکہ پورے قرآن کو احسن القصص، بہترین بیان یہ کہا گیا ہے۔ صرف اگر یہ سورہ یوسف، صرف اگر یہ ایک سورت بیان کرنا اور یا اسے بہترین قصہ قرار دینا ہوتا تو چاہیے یہ کہ پھر قرآن یہاں پہ یہ کہتا کہ ہم نے آپ کو اس سورت کا قصہ جو ہے یہ وحی جو کی ہے تو یہ بہترین قصہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ ہم نے آپ پر جو بہتر بیان ہے وہ ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو قرآن کی وحی کی ہے، اور پورا قرآن جو ہے یہ احسن القصص ہے، بہتر بیان ہے۔ اس لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان وہ قرآن کو چھوڑ کر وعظ اور نصیحت کے لیے وہ اس کتاب کو چھوڑ کر وہ دیگر کتابوں سے بہتر بیان کرنے کی وہ کوشش کرے۔ بعض لوگوں نے یہ قرآن کی جگہ اپنی دیگر کتابوں کو وہ مقام دیا ہے، جبکہ بہترین بیان یہ قرآن کا بیان ہے، پرتاثیر بیان یہ قرآن کا بیان ہے، دلوں کو چھونے والی جو باتیں ہیں وہ قرآن کا بیان ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بسبب اس کے کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کو اے پیغمبر اس قرآن کی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تھے آپ من قبل ہی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لمن الغافلین، بے خبروں میں سے، ناآشنا میں سے، آپ کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، آپ کو قرآن کے بارے میں علم نہیں تھا۔ کہ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے والد سے، اپنے باپ سے، یعقوب سے، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے، یہاں پہ رأیت رؤیا سے ہے، بمانا خواب میں دیکھنا، یہ انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں، احد عشر کوکبا، 11 تارے، میں نے 11 تارے، 11 ستارے جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، والشمس، اور میں نے دیکھا ہے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے دیکھا ہے انہیں، لی ساجدین، کہ وہ میری طرف سجدہ کرتے ہیں، میری طرف وہ سجدہ کرتے ہیں، یا ساجدین، سجدہ بمانے تابعداری کے، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں انہیں کہ وہ میری طرف تابعداری کرتے ہیں، یعنی وہ میرے تابع ہیں۔ خود اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ قرآن نے اسی صورت میں آیت نمبر 99 اور 100 میں اس خواب کی تعبیر وہ قرآن نے خود ذکر کی ہے، جیسے وہاں پہ آ جائے گا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، حضرت یوسف پر جب وہ پھر بادشاہ بن گئے تھے اور سارے والدین سمیت، بھائیوں سمیت، اور پورا خاندان جب ان کا مصر منتقل ہوا تو حضرت یوسف نے ان کا استقبال کیا اور کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ امن سے اگر اللہ نے چاہا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اٹھایا اپنے والدین کو، بلند کیا اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر، یعنی انہیں تخت پر بٹھایا، وخروا له سجدا، اور گر گئے سارے حضرت یوسف کے سامنے، سجدن، تابدار، وہاں پہ ہم انشاءاللہ خروا له سجدا کی وضاحت کریں گے۔ وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے والد، ھذا تاویل رؤیایا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جو میں نے ماضی میں دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ تو یہاں پہ اس خواب قرآن نے خود وہ تعبیر وہ ذکر کی ہے، اور پیغمبروں کے یہ خواب یہ وحی بھی ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پہ 11
ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، اور شمس و قمر سے مراد ان کے والدین ہیں۔ رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا انہیں کہ وہ میری طرف سجدہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا انہیں کہ وہ میری طرف تابعداری کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں کے حوالے سے اور اسی طرح ان کی ازواج کے متعلق کہ لیا، راحیل، اور اسی طرح وہ جو 2 لونڈیاں تھی حضرت یعقوب کی 4 بیویاں، تو ان کے حوالے سے جو تفصیل ہے تو وہ ہم سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آخر میں حضرت طالوت کے وہاں پہ ہم نے بیان کیے ہیں کہ ان کے اولاد کی تعداد وہ کتنی تھی، 12 بیٹے، اور پھر اسی طرح کن کن سے کتنی اولاد وہ ہوئی تھی، تو وہ ہم نے وہاں پہ وہ ذکر کیے تھے کہ انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے دیکھا انہیں، لی ساجدین، کہ وہ میری طرف ساجدین، وہ سجدہ کرتے ہیں یا میری تابعداری وہ کرتے ہیں۔ خوابوں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ ایک ہے یہ عالم دنیا، عالم دنیا میں جو چیزیں مادے کے باب سے ہیں تو ان کا تو وجود ہے، انہیں فلاسفہ جوہر کہتے ہیں۔ جوہر ہر وہ چیز کہ جس کا وجود ہو، جو میٹر سے بنا ہو، جو مادے سے بنا ہو، اور ایک ہے اعراض، اعراض وہ چیز کہ جس کا وجود نہ ہو، جیسے مثلا غم ہے، غم ہے، اب غم کا وجود نہیں ہے، اسی طرح خوشی ہے، حالانکہ یہ حقائق ہیں، تو اسی طرح خواب یہ بھی انہی میں آتا ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں، جیسے مثلا اگر آپ قرآن کی آیات سے یہ کہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو جنہوں نے سائنس کو الہ قرار دیا ہے، الہ یعنی اسے خدا قرار دیا ہے کہ بس سائنس جو کہتا ہے اسی کو ماننا ہے، حالانکہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ صرف الزام کے طور پہ ہم انہیں جواب دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی جن، اس کا وجود کہاں ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ وہ قرآن میں لوگوں کے لیے شکوک پیدا کرتے ہیں، تو پھر جواباً ہم انہیں کہتے ہیں کہ کسی چیز کے وجود کے لیے یا تمہارے ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کا وجود، حالانکہ وہ حقیقتیں ہیں لیکن ان کا وجود وہ نہیں ہوتا، جیسے مثلا خوشی ہے، جیسے مثلا غم ہے، جیسے مثلا خواب ہے، ہر کوئی اسے دیکھتا ہے لیکن اب اس کا وجود یا اسے جو دیکھنا ہے آپ کسی کو اسے بطور دلیل کے دکھا نہیں سکتے، کیونکہ یہ اعراض ہیں، یہ عارض ہیں، ان کا وجود وہ ظاہری دنیا میں وہ ہوتا نہیں۔ لیکن ایک ہے عالم مثال، عالم مثال، عالم مثال میں یاد رکھیں ہر چیز کا وجود ہے، ہر چیز کا وجود ہے۔ جیسے مثلا عالم مثال میں خوشی کیا، خوشی کی بھی ایک شکل ہے، عالم مثال میں غم کی بھی ایک شکل ہے، عالم مثال میں تکلیف کی بھی ایک شکل ہے، عالم مثال میں نماز کی بھی ایک شکل ہے، روزے کی بھی ایک شکل ہے، یہ تمام چیزیں، اسی لیے بروز قیامت یہی چیزیں یہ باقاعدہ طور پر اپنے حقیقی اجسام میں یہ چیزیں یہ ظاہر ہو جائیں گی۔ وہاں پہ مال کی محبت اس کی اپنی شکل ہوگی، اسی طرح نماز کی اپنی شکل ہوگی، چوری کی اپنی شکل ہوگی، یہ تمام چیزیں یہ اسے اللہ نے ایک جسم دیا ہوگا اور یہ اپنے حقیقی اجسام کے ساتھ یہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو عالم مثال خوابوں کا تعلق، یہ عالم رؤیا خوابوں کا جو تعلق ہے یہ بھی عالم مثال کے ساتھ اس کا تعلق رکھتا ہے۔ مثال کہتے ہیں اصل میں یعنی اس چیز کے مانند ایک چیز
تو یہاں پہ دنیا میں جن چیزوں کا وجود نہیں تو عالم مثال میں اس چیز کی مثل یعنی اس کا وجود وہ ہے. یہاں پہ ہم صرف روایات کے حوالے سے بعض چیزیں وہ ذکر کرتے ہیں اور خوابوں کے حوالے سے جب ہم اس صورت میں جب آیت نمبر 36 سے جب ہم خواب ذکر کریں گے تو وہاں پہ پھر بعض خواب جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے کہ مثلا جس میں مشہور معبر ابن سیرین کے چند واقعات وہ ہم ذکر کریں گے اور یہاں پہ صرف خواب کے حوالے سے جو بعض اصول ہیں روایات میں اور احادیث میں تو ان حوالے سے آپ لوگ صرف یہ چیزیں یہاں پہ یہ سیکھ لیں. ایک تو اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ اصل میں قرآن کو پڑھا نہیں ہے حدیث کو پڑھا نہیں ہے تو اسی وجہ سے لوگ خواب کے جو اصول ہیں تو ان اصولوں سے وہ واقف نہیں ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کہ کوئی نہ کوئی وہ خواب دیکھتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً کہ اگر روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں کوئی 8-10 خواب جو ہے وہ تو لوگ ضرور بیان کرتے ہیں کہ اور میں تو لوگوں کو بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ کہتا ہوں کہ مجھے بالکل اس چیز کا علم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگ خواب کے اصول وہ جانتے نہیں ہیں, ان سے وہ واقف نہیں ہے کہ خواب اس کی قسمیں کتنی ہیں. روایات میں یہ ہے, علامہ ابن قیم زاد المعاد میں وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ خوابوں کی جو تعبیر ہے تو یہ وہی شخص اچھا بیان کر سکتا ہے کہ جس کے پاس قرآن اور سنت کا علم وہ زیادہ ہو. تو یہ تو انہوں نے ایک اصولی بات کی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ قرآن اور سنت کو قرآن اور حدیث کو وہ سمجھتا ہے جتنا زیادہ اس کی اس پر نظر ہوگی تو اتنا ہی وہ خواب کی جو تعبیر ہے اور جو تعویل ہے وہ اچھے طریقے سے وہ بیان کر سکتا ہے. یہاں پہ یہ جو بعض روایات ہیں مثلا امام بخاری نے کتاب التعبیر میں باب الرؤیا اس پر انہوں نے اور پھر پیغمبروں کے خواب بھی انہوں نے جگہ جگہ وہ ذکر کیے ہیں کہ امام بخاری ایک روایت وہ ذکر کرتے ہیں کہ اور اس روایت کی سند میں یہ جو مشہور معبر ہے ابن سیرین, ان کا نام محمد ابن سیرین ہے, یہ کافی سینکڑوں صحابہ کے یہ شاگرد ہیں, مشہور شاگرد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. تو اسی روایت میں یہ بھی راوی ہیں اور پھر ان کے چند واقعات آگے جا کر اس صورت میں وہ ہم بیان کریں گے. محمد ابن سیرین یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب قرب قیامت کا زمانہ یہ آئے گا, جب قیامت یہ قریب ہوگی تو خواب جو ہے وہ یعنی وہ جھوٹے نہیں ہوں گے. کیا مطلب جھوٹے نہیں ہوں گے؟ یعنی مطلب یہ کہ بندہ جو بھی خواب دیکھے گا تو اس خواب کی وہ خواب اتنا واضح ہوگا کہ اس کی تعبیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ ہر شخص اس کی تعبیر کو خود بخود وہ سمجھتا ہوگا. اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کا خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے وَرُؤْيَ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ, مومن کا جو خواب ہے یہ نبوت کے اجزاء میں سے اس کا 46واں جز ہے, 46واں جز. دراصل نبوت کا جو زمانہ ہے تو یہ 23 سال ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی یہ شروع ہوئی بالکل آغاز میں تو 6 مہینے اس 23 سالہ دور نبوت میں 6 مہینے اللہ کے پیغمبر نے سچے خواب دیکھے تھے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جو بھی خواب دیکھتے تو وہ بالکل صبح کی روشنی کی مانند وہ اسی طرح بالکل واضح خواب ہوتا اور وہ اسی طرح سچا نکل آتا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کا 46واں جز ہے
اور مومن کا خواب. اسی لیے آگے جا کر ابن سیرین اس روایت کے تحت امام بخاری نے ان کا قول ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواب جو ہے یہ 3 قسم پر ہیں. ایک وہ خواب ہیں کہ جو دن بھر انسان مثلا اس کے سامنے جو چیزیں جو واقعات وغیرہ وہ سامنے آتے ہیں تو رات کو وہی چیزیں وہ خواب میں اسے دوبارہ وہ یعنی فوٹو کاپی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں, دوبارہ اسے تکرارن وہ آ جاتی ہے. تو یہ حدیث النفس ہے. یہ وہ دن بھر کے جو خیالات ہیں رات کو وہی چیزیں انسان کے ذہن میں وہ خواب بن کر اسے دوبارہ وہ دکھائی دیتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ایک طرح کے خواب, ان کی کوئی حقیقت نہیں. دوسرے قسم کے خواب ہیں وہ تخویف الشیطان. شیطانی خواب ہوتے ہیں. شیطان کوئی برا خواب انسان دیکھ لیتا ہے یا اس میں انسان اپنے آپ کو کسی بری حالت میں دیکھتا ہے. اور تیسرا خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے اور وہ سچے خواب جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں حدیث میں جو برے خواب ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے پیغمبر نے طریقہ بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب جو ہے یہ دیکھے جس کو وہ پسند کرتا ہو کہ یہ تو بڑا اچھا خواب ہے تو فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ, دراصل یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کا شکر ادا کرے اس پر اور وہ خواب جو ہے وہ بیان کرے. لیکن کسے بیان کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں کہ جسے بیان کرے گا تو اس کے لیے تقریباً 4-5 صفات حدیث میں وہ ذکر کی گئی ہیں. فَلَا تُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا عَالِمًا, ایک عالم شخص کو اپنا خواب جو ہے وہ بیان کرو. جو ابن قیم نے وہ میں نے قول ذکر کیا کہ جو کتاب و سنت کو وہ زیادہ جانتا اور سمجھتا ہو. اسی طرح ناصحن, عالم کے ساتھ وہ ناصح اور خیر خواہ بھی ہو. یہ ایسا نہیں کہ تم کسی عالم کو وہ خواب بیان کرو لیکن اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی حسد ہے, کوئی کینہ ہے یا کوئی تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے. نہیں, ناصحن خیر خواہ بھی ہو. اسی طرح دوست ہو اور بعض روایات میں وہ ذی رأین, یعنی کہ جس کی اپنی کوئی رائے ہو, جس کی اپنی کوئی مشورہ ہو, ایسے شخص سے اپنا خواب جو ہے یہ بیان کرو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے خواب کو بیان کرو. اور اگر برا خواب جو ہے انسان یہ دیکھے فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ, یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اگر انسان برا خواب دیکھے تو چاہیے یہ کہ اس کے شر سے وہ پناہ مانگے. اور اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر برا خواب دیکھے تو اٹھ کر ایک تو اعوذ باللہ پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اس کے شر سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے اس خواب کے شر سے بچا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اللہ کے پیغمبر نے وہ یہ بیان فرمایا کہ انسان اپنے بائیں جانب وہ دیکھے اور جس طرح بندہ تھوکتا ہے تو خیر ایسا نہ ہی کہ مثلا وہ بالکل وہ بلغم جو ہے وہ نکال کر وہ تھوکے, ایسا نہیں, بلکہ وہ تھوکنے کی جو ایک پریکٹس سی ہوتی ہے تو اس انداز میں, جس طرح مثلا بعض لوگ وہ جب دم ڈالتے ہیں تو وہ یعنی وہ ہلکی سی تھوک, تو ایسے انداز میں وہ 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب وہ تھوکے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اٹھے فلیصلی, اور وہ نماز پڑھے ایسی شکل میں. اور ولا یذکرها لاحد, اور اس برے خواب کو وہ کسی کو بھی بیان نہ کرے. اکثر لوگ ان چیزوں کو وہ سمجھتے نہیں, تو وہ جو بھی خواب جو ہے وہ دیکھیں تو اسے بیان کرنا وہ ضروری خیال کرتے ہیں. اور پھر اگرچہ اللہ کے پیغمبر نے اس میں منع کیا ہے کہ وہ بیان نہ کرے, فإنها لن تضره, یہ برا خواب جو ہے وہ اسے بالکل ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے, یہ میں آپ کو تقریباً
کوئی 15-20 روایات اس کا خلاصہ جو ہے یہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ الفاظ کو اگر بندہ پڑھے تو شاید آپ اس کے وہ لب لباب کو پھر نہ سمجھ سکیں۔ اور اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے اس کی مثال علی رجل طائر، برے خواب کی مثال ایسی ہے جیسے مثلا آپ ایک پرندے اس کے پاؤں کے ساتھ، ایک پرندے کو پاؤں سے آپ کسی تار کے ذریعے وہ باندھ دیں، یعنی برا خواب اگر بندہ دیکھے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پرندے کو آپ کسی پتلے تار کے ساتھ وہ باندھ دیں، کسی تار کے ساتھ آپ باندھ دیں۔ اب اگر مثلا تم نے اس تار کو کاٹا نہیں، تم نے اپنے برے خواب کو بیان کیا نہیں، تو یہ پرندہ جس طرح اس تار کے ساتھ بندہ رہے گا تو اسی طرح تمہارے خواب کی تعبیر وہ بھی نہیں نکلے گی، اور تمہارا وہ برا خواب وہ بھی تمہیں کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر تم نے خواب بیان کر دیا تو ایسا ہے کہ تم نے اس تار کو کاٹ دیا، تو اب مثلا وہ پرندہ جس جانب اڑا ہو، جس نے اس کا شکار کیا، تو یاد رکھو پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خواب جسے تم بیان کرو تو یا وہ عالم ہو یا وہ خیرخواہ ہو، دوست ہو، عقل مند ہو، اس جیسی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جس شخص کو تم نے یہ خواب جو ہے یہ بیان کیا ہے تو پھر کل کو وہ جو اس کی تعبیر جیسی بھی وہ نکالے گا تو وہ تعبیر یہ اسی کے مطابق جو ہے یہ وہ نکلے گی۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں دارمی کی ایک روایت ہے، سنن دارمی کی، جسے فتح الباری میں ابن حجر نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں ایک عورت جو ہے وہ ام المومنین عائشہ کے پاس آتی ہے اور وہ ایک خواب جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اور پھر انہوں نے جو تعبیر بتائی تو انشاءاللہ میں آگے جا کر یہی بیان کروں گا کہ خواب آپ نے جسے بھی بیان کیا اور اگر کسی بے وقوف کو بیان کیا اور اس نے بری تعبیر اس کی دے دی تو پھر اس کی بری تعبیر کے مطابق وہ خواب عموماً اسی طرح وہ نکل آتا ہے۔ تو اسی لیے برے خواب جو ہے یہ پہلے تو بیان نہ کرے، اور اگر ایک بندہ بیان بھی کرتا ہے تو ایسے شخص کے سامنے بیان کرے کہ وہ کم از کم آپ کو اس کی بری تعبیر جو ہے وہ نہ دے اور اس کی کوئی خراب تعبیر جو ہے وہ نہ دے، بلکہ اچھا یہ ہے کہ انسان سرے سے اسے وہ بیان بھی نہ کرے۔ بخاری کی ایک روایت میں ایک جگہ پہ آتا ہے، ایک صحابی وہ یہی کہتا ہے، یہ اس حدیث کا ایک راوی وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے جب اس حدیث کو سنا کہ برا خواب یہ انسان بیان نہ کرے اور اس کا نقصان وہ تمہیں نہیں پہنچتا، تو پہلے پہل مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ میرا یہ خواب کہیں اس کی بری تعبیر وہ نہ نکل آئے، لیکن جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو میں اگر پہاڑ جتنا بھاری خواب وہ بھی دیکھوں کہ پہاڑ مجھ پر وہ اوپر پڑا ہوا ہے لیکن میں اس برے خواب کو سرے سے بیان ہی نہیں کرتا، تو اسی لیے اس کے نقصان سے سرے سے ڈرتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ اس کے چند اصول ہیں جو اس حوالے سے وہ ہم نے بیان کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت سے باقی نہیں رہے مگر الا المبشرات، مگر وہ خوشخبری دینے والی چیزیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ خوشخبری دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نیک خواب ہیں، اور نیک خواب یاد رکھیں یہ ایمان والوں کے ہی نیک خواب اور سچے خواب یہ ہوتے ہیں۔ اور جس طرح دوسری روایت میں یہ اس کا 46واں یہ جز ہے۔ امام بخاری نے بھی بعض جگہوں پہ جو بعض خواب ہیں تو ان کی وہ تعبیرات وہ ذکر کی ہیں، جیسے مثلا وہ کہتے ہیں کہ سلف میں صحابہ تابعین اور اس دور میں کہ اگر کوئی شخص وہ اپنے گلے میں کوئی زنجیر وہ دیکھتا تو یہ چیز وہ اچھا خیال نہیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید نے جس طرح میں نے علامہ ابن قیم کے حوالے سے کہا کہ قرآن نے ہمیشہ گلے میں ڈالی جانے والی جو زنجیر ہے تو اسے یعنی اعناق اور سلاسل اور یہ الفاظ یہ استعمال کیے ہیں، تو یہ اسے اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ لیکن
کہ اگر خواب میں اگر کسی شخص کے پاؤں پہ زنجیر لگی ہوئی ہو اور وہ زنجیر سے بندھا ہوا ہو تو سلف صحابہ تابعین اس چیز کو اس خواب کو اچھا خواب جو ہے وہ سمجھتے تھے. حالانکہ بظاہر یہ بھی تو کوئی غلامی یا کسی جیل میں جانے کی علامت ہے، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ پاؤں سے زنجیر سے بندھا ہوا ہونا یہ دین میں استقامت کی نشانی ہے. یہ دین میں استقامت کی نشانی ہے کہ مطلب یہ کہ یہ شخص یہ دین پر مضبوطی سے کھڑا ہے اور یہ دین پر بندھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اسی حوالے سے بعض دیگر چیزوں کے متعلق وہ ذکر کر لیں گے کہ روایات میں مثلا دودھ یہ خواب میں کس چیز کی علامت ہوتی ہے، یا پانی وغیرہ یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے، اور گرمیوں میں خواب جو ہے اس کی تعبیر کے اصول وہ کیا ہوتے ہیں، سردیوں میں اس کے اصول وہ کیا ہوتے ہیں. یا مثلا ایک خواب جو ہے وہ ہوگا، ایک شخص نے دیکھا ہوگا اس کی الگ تعبیر ہوگی، دوسرے شخص نے دیکھا ہوگا اس کی الگ تعبیر ہوگی. جیسے مثلا اس کی مثال ہے محمد ابن سیرین، وہ کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا کہ اس نے دیکھا کہ میں خواب میں آذان دے رہا ہوں، خواب میں آذان دے رہا ہوں. تو ابن سیرین نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو بظاہر وہ شخص وہ نیک نظر آتا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ تمہیں حج کرنے کی توفیق دے گا، اللہ تمہیں حج کرنے کی سعادت دے گا. کسی نے پوچھا جناب آپ نے اسے جو یہ تعبیر دی تو یہ کس بنیاد پہ، وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ وہ قرآن اور سنت کے عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ سورہ حج میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اللہ انہیں فرماتے ہیں وَأَذِّن بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ وَأَذِّن بِالنَّاسِ، اور لوگوں میں یہ اعلان کرو. تو اذن اذان اعلان کرنے کو کہتے ہیں. تو ابراہیم کے متعلق وہ حج کا اعلان ہے سورہ حج میں. تو چونکہ یہ شخص بظاہر شکل سے وہ نیک نظر آ رہا تھا تو اسی لیے میں نے اسے کہا کہ اللہ تمہیں حج کرنے کی توفیق دے گا. دوسرا شخص آیا اور اس نے دوسرے موقع پہ ابن سیرین سے پوچھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آذان دے رہا ہوں. ابن سیرین نے جب اسے دیکھا تو اس شخص کی شکل جو ہے وہ بظاہر کوئی نیک لوگوں کی شکل وہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ بدکار اس کے آثار اس پہ نمایاں تھے. تو ابن سیرین نے کہا کہ تم چوری میں پکڑے جاؤ گے، چوری میں پکڑے جاؤ گے. تو وہی شخص بعد میں وہ چوری میں بھی پکڑا گیا. تو کسی نے کہا جناب یہ تو خواب میں آذان دے رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چوری میں پکڑے جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ اصل میں نے سورہ یوسف کی آیت کے مطابق اسے اس کے خواب کی وہ تعبیر دی ہے کہ اس میں حضرت یوسف کے بھائیوں کے اس واقعے میں آ جائے گا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو، تم لوگوں نے چوری کی ہے. تو وہاں پہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. تو اسی طرح دیگر بعض خواب، مثلا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. تو وہ سردیوں کا موسم تھا، سردیوں کا موسم تھا. تو ابن سیرین نے اسے کہا کہ تم جہاں پہ سوتے ہو اور تمہاری جو چارپائی ہے، تو یہ خواب جو ہے اس شخص نے سردیوں میں بیان کیا تھا. تو ابن سیرین نے کہا جاؤ اس جگہ کو ڈھونڈو، شاید کہ وہاں پہ تمہیں کوئی قیمتی چیز وہ مل جائے. تو وہ شخص جب وہاں پہ گیا اور وہ جگہ کھودی تو وہاں پہ خزانہ نکل آیا. کسی نے پوچھا جی یہ کیسے؟ تو اس نے کہا چونکہ یہ سردی کا موسم ہے اور سردیوں میں آگ لگانا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو اسی لیے یہ ایک نعمت ہی ہو سکتی ہے. دوسرا شخص اس نے وہی خواب جو ہے وہ بیان کیا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ گرمیوں کا موسم تھا. تو گرمیوں کے موسم میں آگ دیکھنا اور پھر چارپائی کے نیچے آگ دیکھنا یہ تو بڑا عذاب ہے. تو ابن سیرین نے کہا جاؤ فوراً جاؤ اور اپنے گھر سے سامان وغیرہ اور بال بچوں کو سب کو نکال لاؤ.
تو جیسے ہی اس نے وہ نکالا تو اس کے گھر کی چھت جو ہے وہ دھڑام سے گر گئی. وجہ یہ ہے کہ وہ گرمیوں میں اس نے وہ خواب دیکھا تھا، اور گرمیوں میں آگ یہ عذاب ہے. تو انشاءاللہ دیگر اور بعض خواب جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ذکر کر لیں گے. یہاں پہ صرف وہ چند اصول وہ ہم بیان کر رہے تھے. اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے والد، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرف سجدہ کرتے ہیں. قال تو کہا یعقوب نے، یا بنی اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیان نہ کرو اپنے خواب کو علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تدبیر کر لیں گے تمہارے خلاف، قیدن کوئی تدبیر، یعنی مطلب یہ کہیں تمہارے ساتھ حسد میں واقع نہ ہو جائیں. تو اب یہ بات، یہ تو ایک اچھے باپ کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ایک بیٹے کے دل میں وہ دیگر بھائیوں کے حوالے سے وہ ایسی بات جو ہے وہ ڈال دے. تو اسی لیے فوراً حضرت یعقوب اس کی علت بیان کر رہا ہے کہ تمہارے بھائی تو اچھے لوگ ہیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے دشمن ہے ظاہر. یعنی شیطان کہیں تم لوگوں کے درمیان کوئی حسد کی آگ جو ہے وہ نہ بڑکائے، کہیں شیطان ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی حسد وہ پیدا نہ کر دے. اگرچہ اس باب میں یہ 2 آیات اسے کل پڑھ لیں گے. الف لام را، اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب واضح کی، یا کتاب واضح کرنے والی، کہ حلال حرام کو واضح کرنے والی، اللہ کے احکام کو واضح کرنے والی. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو قرآنا، پڑھنے والی کتاب، عربیا، عربی کی واضح زبان میں، تاکہ تم سمجھو اس کے معنی کو اچھی طرح سے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین بیان، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کو اے پیغمبر اس قرآن کی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً تھے آپ اے پیغمبر اس قرآن کے نزول سے پہلے بے خبروں میں سے، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا. اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے والد، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرف سجدہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.